بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تجسسوا، اور فرمایا ٹو میں نہ پڑھو یار، ایویں بلا وجہ جناب لگے ہوئے ہیں جیسے ذمہ داری ہے کسی شخص کی ہے۔ اب چل رہا ہمارے معاشرے میں، کسی کا پتہ چلا یا نہیں چلا جناب میری چل لگ گئے، جناب میری ہے اپنے چیلے چمچے اور بھی اکٹھے کر لیے، کوئی 10-15 سبھی کو لگا دیا، چلو جی اب عزت کی دھجیاں اڑا دو۔ ایسے شخص کو سوچنا چاہیے محترم، مسلمان کی عزت اتنی مفت کی نہیں ہے کہ جس کا جی چاہے پامال کرنا شروع کر دے، خراب کرنا شروع کر دے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا من آذا مسلما فقد آذانی، جس نے میرے غلام کو تکلیف پہنچائی، رنج پہنچایا، فرمایا فقد آذانی، اس نے مجھے تکلیف دی۔ ہمارے ہاں پتہ کیا ہوتا ہے، ہم دوسروں کے عیب تلاش کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ 1400 سال میرے آقا نے پہلے فرما دیا، فرمایا میرے غلاموں، ہمیں سامنے والے کی آنکھ میں تنکا بھی نظر آ جاتا ہے، اپنی طرف کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ میرے آقا نے فرمایا کیا کہ سامنے والا شخص جو ہو اس کی آنکھ میں اگر تنکا بھی ہو، کوئی تھوڑا جا ککھ بھی نظر پہ جائے نا، وہ بھی نظر آ جاتا ہے، اور اپنا وجود سارا خناس ہو، کوئی نیک عمل ہے ہی نہیں، وہ نظر ہی نہیں آتا۔ وہ کیا بزرگان دین کیا فرماتے ہیں نا کہ جب کسی کی طرف تمہاری انگلی اٹھے نا تو دیکھو 3 انگلیاں تمہاری طرف بھی ہیں، 3 انگلیاں تمہاری طرف بھی ہیں، تو پتہ چلا کہ اس سے بڑے مجرم تم ہو۔ پہلے اپنے آپ کو سنوارو۔ وہ کیا خوب فرمایا نا میرے آقا نے، جب اللہ کسی سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، اپنا بنانا چاہتا ہے، اللہ کسی کو اپنے بارگاہ میں قریب کرنا چاہتا ہے، تو فرمایا اللہ اس کی عیب اس کے سامنے ظاہر کر دیتا ہے کہ میرے پیارے بندے، یہ عیب، یہ چیزیں تمہارے اندر موجود ہیں، ان مسٹیک کو صحیح کرو، درست کرو۔ یہ اللہ کی عطا ہوتی ہے، ہر کسی کے لیے ایسا نہیں ہوتا۔ جس سے اللہ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، اپنی بارگاہ میں قرب عطا فرمانا چاہتا ہے، تو اس کے عیب اس کے سامنے اللہ کر دیتا ہے کہ یہ تمہارے اندر عیب ہیں، ان کو درست کر لو۔ محترم اور محتشم عاشقان رسول، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں، میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں، حدیث پاک فرمایا اے وہ گروہ کہ جنہوں نے ایمان زبان سے تو ایمان ہو گئے، کلمہ پڑھ لیا، لیکن دل سے ابھی ایمان میں داخل ہی نہیں ہوئے۔ کیا فرمایا؟ اے وہ لوگوں، اے وہ گروہ جنہوں نے زبان سے کلمہ پڑھ لیا، ایمان لے آئے، لیکن دل سے ابھی تک مومن نہیں ہوئے، ایمان نہیں لے آئے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے لوگوں کے عیبوں کو ٹٹولنے میں نہ لگا رہا کرو، اپنے عیبوں کو تلاش کرو، ان کو درست کرو۔ فرمایا حسد نہ کیا کرو، چغلی نہ کیا کرو۔ محترم اور محتشم عاشقان رسول، یہاں تک میرے آقا نے ارشاد فرمایا جو کسی مسلمان کی عیب کو اچھالے گا، اس کی عزت خراب کرے گا، اس کی آبرو ریزی کرے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اتنا ذلیل و رسوا کرے گا، اگرچہ وہ مکان کے اندر ہو، اپنے کمرے کے اندر ہو، ایک نہ ایک دن اللہ اس کے سارے عیب اپنے بندوں کے سامنے ظاہر کر دے گا، اور فرمائے گا کہ یہ اتنا ذلیل و رسوا ہے، اور یہ اتنا بدبخت ہے کہ یہ عیب اس میں موجود ہے، نومینیٹ کر دیے جائیں گے۔ تو محترم اور محتشم عاشقان رسول، میرے آقا نے ارشاد فرمایا اے ایسے لوگوں، تم ایمان تو لے آئے زبان کے ذریعے، لیکن تمہارا وجود ابھی ایمان نہیں لے کر آیا۔ محترم اور محتشم عاشقان رسول، تو عیب چھپانا جو ہے یہ اپنانا چاہیے۔ عیب چھپانا، اللہ نے فرمایا وَلَا تَجَسَّسُوا، کہ تم کسی کے پوشیدہ معاملات میں ٹو میں نہ پڑو، جستجو نہ کرو۔ دوسرے مقام پہ اللہ نے فرمایا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، فرمایا کہ جس چیز کا تمہیں علم ہی نہیں تم کیوں بات کرتے ہو؟ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اللہ نے پاک قرآن میں فرمایا جس کا تمہیں پتہ ہی نہیں۔ بعض اوقات نا آج کل کے جیسے ایام ہے نا، تو ایک عالم یا مفتی نے کوئی مسئلہ بیان کر دیا، تو بعض اوقات وہ لوگ جنہوں نے مدرسے کا منہ ہی نہیں دیکھا ہوتا، بسم اللہ کا ترجمہ بھی نہیں آتا، جو 60 سال کے فاسق و فاجر ہیں،
سمجھ آ رہی؟ نہ نماز کی پرواہ، نہ داڑھی کی پرواہ، نہ فرائض کی پرواہ، نہ احکام شریعت کی پرواہ. وہ پھر کیا کرتے ہیں؟ اس کے اوپر نہ اپنی چونچیں مارنا شروع کر دیتے ہیں. تبصرے اور عجیب و غریب طرح کی کنڈیشن. محترم اس سے ڈر جانا چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ اگر کسی کو اللہ نے عالم بنایا ہے، کسی کو امام بنایا ہے، کسی کو جناب پرنسپل بنایا ہے، کسی کو ماسٹر بنایا ہے، کسی کو گھر کا سرپرست بنایا ہے، تو کیا اس نے جواب نہیں دینا؟ کیا اس کو فکر نہیں ہے؟ سارے جہان کی آپ کو فکر ہے؟ ایسا نہیں ہے. یہ اللہ کی تقسیم ہے. تو وہ مالک جب کسی کو منصب دیتا ہے ہمیں دعا کرنی چاہیے. اگر اللہ نے ہمیں ایسا منصب دیا ہے کہ ہم اس کی تحقیق کریں تو پھر آئیں. وگرنہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ عام بندہ جس کی نہ کوئی سننے والا ہے، بس وہ فتنہ فساد کی جڑ ہوتا ہے. جیسے میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ فتنہ سویا ہوتا ہے. کیا فرمایا؟ فتنہ سویا ہوتا ہے. اور میرے آقا نے ارشاد فرمایا لعنت ہے اس شخص کے اوپر جو اس کو جگانے والا ہے. لعنت ہے اس شخص کے اوپر کہ فتنہ سویا ہوتا ہے، جو اس کو بیدار کر دیتا ہے، جگا دیتا ہے، پھیلا دیتا ہے. فرمایا اس شخص کے اوپر لعنت ہے، وہ لعنتی ہے. تو ولا تجسسوا، ہمیں مسلمانوں کی ٹو میں نہیں پڑنا چاہیے. ولا تقف ما لیس لک بہ علم. اللہ نے ارشاد فرمایا اس بات کی جستجو میں نہ پڑو، اس کی تلاش میں نہ رہو جس کا تمہیں علم ہی نہیں ہے. ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. فرمایا یہ آنکھ، یہ کان، یہ سننے کی طاقت، یہ سماعتیں اور یہ دل، ان سب سے کل بروز قیامت سوال کیا جائے گا، ان سے پوچھا جائے گا. فرمایا اس لیے جس چیز کا تمہیں علم ہی نہیں نہ بات کرو. ہمیں ادب کے ساتھ، ہمارا بھائی ہے، ہمارا چھوٹا ہے، ہمارا بڑا ہے، ہمارے گھر کا سرپرست ہے، ہمارے درمیان رہنے والا ہے، اگر کوئی مسئلہ ہے تو پہلے تو ہمیں فیس ٹو فیس اس سے ملنا چاہیے، قرآن و حدیث کے مطابق اس کا حل نکالنا چاہیے. ایسا نہیں کہ ہم ایسا کوئی کام کر دیں جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان کی زد میں آ جائیں کہ سرکار نے فرمایا فتنہ سویا ہوتا ہے تو لعنت ہے اس بندے کے اوپر جو اس کو جگائے گا.